بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرعون کے خاندان کا سب سے ظالم جابر بادشاہ تکبر و شقاوت، وحشت و دہشت کی تصویر بنا حرم سرا کی خوبصورت ترین عورتوں کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان تھا۔ یہ فرعون کا محل نہیں بلکہ مصر کا ایک وسیع و عریض میدان تھا کہ جہاں آج حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مقابلہ ہونے کو تھا۔ بادشاہ کے سامنے بائیں جانب ملک بھر سے جمع کیے گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر فرش نشین تھے، جبکہ دائیں جانب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بادشاہ کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ پل بھر میں سانپوں کا روپ دھار کر میدان میں دوڑنے لگی۔ پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا۔ مجمع پر ہیبت طاری ہو گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کا تکبر بھرا قہقہا فضا میں گونجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپ کو نکلنے لگا۔ حق ظاہر ہو چکا تھا، چنانچہ وہ جادوگر سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 117 تا 122۔ بادشاہ نے ان سب اہل ایمان کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے قبل جادوگری سے وابستہ تھے، ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر لٹکا دیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا، لیکن جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے اور یہ ایک بہت بڑی طاقت بن گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات سے سرفراز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم راہ راست پر آ جاتے، لیکن تکبر کے نشے میں چور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنی قوم کی زبوں خالی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے میری قوم، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 129۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اس وعدے کے بعد قوم فرعون پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 133۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا، ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ تو آئیے ان عذابوں کا تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرعونیوں پر قحط کا عذاب بھیجا۔ یہ عذاب مسلسل 7 سال تک رہا۔ اس عذاب کا تذکرہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 میں کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے، کیونکہ عموماً دیہات میں غلے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں پھلوں کے باغات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا نہ غلے کے کھیت باقی رہے اور نہ پھلوں کے باغات۔ عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب قحط رفع ہو گیا
تو پھر دوبارہ اپنی سرکشی میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے آیا تھا کہ جب قحط کا عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر کفر و شرک اور نافرمانی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ سرکش قوم اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، اب ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے لیے واعظ اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس مرتبہ اللہ نے ان پر شدید طوفان باد و باران کا عذاب نازل فرمایا۔ اس خوفناک طوفان سے قوم فرعون کے گھر بار اور کھیت کھلیان تباہ برباد ہو گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مکانات اور زمینیں محفوظ رہیں۔ اس طوفان سے گھبرا کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی، اے موسیٰ، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر لگائی گئی سب پابندیاں بھی ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے عذاب ٹال دیا اور ان کے کھیت کھلیان کو پہلے سے زیادہ ہرا بھرا کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم فرعون نے کہنا شروع کر دیا، یہ کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ سیلاب کی شکل میں یہ موسلا دھار بارشیں تو ہمارے فائدے کے لیے تھیں، جن کی وجہ سے ہماری زمینوں پر پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس طرح ایک بار پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیے گئے عہد کو نظر انداز کر دیا اور کفر و سرکشی کی روش پر قائم رہے۔ اس عذاب کے بعد اللہ پاک نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ قرآن کریم نے اسے الجراد کے نام سے پکارا ہے۔ جراد ٹڈی کو کہتے ہیں اور ٹڈی دل کا حملہ لہلہاتی فصل کو دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب سے ٹل جانے کے بعد اس بدبخت قوم کو پورے 1 ماہ کی مہلت دی کہ یہ حضرت موسیٰ کے وعظ و نصیحت پر غور و فکر کرے، لیکن ان کی بدعمالیاں تو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو مسلط فرما دیا۔ ٹڈی دل نہ صرف ان کے کھیتوں اور باغات کو چٹ کر گیا بلکہ گھروں کے اندر اور باہر لکڑی سے بنی ہر چیز کھا گیا۔ اس عذاب کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بار پھر سامنے تھا کہ اس ٹڈی دل نے صرف قبطیوں یعنی قوم فرعون کو تباہ برباد کیا، جبکہ قوم موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے مکانات، کھیت کھلیان اور باغات بالکل محفوظ رہے۔ قبطی روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کی، اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ یہ عذاب واپس لے لے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ اللہ نے انہیں پھر 1 ماہ کی مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لیں، لیکن وہ لوگ اپنی پرانی روش پر ہی قائم رہے، ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ ٹڈیوں کے بعد اللہ پاک نے فرعونیوں پر کیڑے مکوڑوں کا عذاب نازل کیا۔ قرآن کریم میں کمل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کمل بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہونے والی جوں اور گھن کے کیڑے کو بھی کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کیونکہ اس گھن نے ان کے غلے کا وہ حال کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیستے تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، جبکہ جوؤں کی کثیر تعداد ان کے بال، پلکیں اور بھویں تک چٹ کر گئی۔ اس سنگین صورتحال سے قوم فرعون ایک بار پھر بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہیں پھریں گے، آپ دعا فرما دیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب پھر ٹل گیا، مگر یہ قوم تو کفر و ضلالت میں غرق تھی، عافیت ملتے ہی اپنی پرانی ڈگر پر گامزن ہو جاتی۔ اس بار بھی 1 ماہ کی دی گئی مدت گزر گئی، مگر انہوں نے نہ تو اپنے وعدے کا پاس کیا اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ چنانچہ مدت مہلت گزرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب مسلط فرما دیا، وہ تھا مینڈک کا عذاب۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے، وہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا جم غفیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو ان کا پورا جسم مینڈکوں سے ڈھک جاتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز اور ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں موجود مینڈکوں نے ان کی زندگیاں اجیرن کر دی۔ چنانچہ اس عذاب سے عاجز آ کر ایک بار پھر وہ روتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حالت زار پر ایک بار پھر رحم آ گیا۔ چنانچہ ایک بار پھر وعدے وعید ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب رفع ہو گیا، مگر اس عذاب سے نجات پا کر وہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور کہنے لگے، اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی قوم فرعون کو 1 ماہ کی مہلت اور دی، لیکن انہوں نے تو راہ راست پر نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ 1 ماہ بعد اللہ پاک نے ان پر خون کا عذاب نازل فرمایا۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کی ہر چیز سے تازہ خون ابل پڑتا، جو چیز بھی رکھتے وہ خون بن جاتی۔ چونکہ بنی اسرائیل کے تمام افراد ان تمام عذابوں سے محفوظ تھے، لہٰذا قوم فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا، لیکن جب وہ قبطیوں کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور بنی اسرائیلی کھانا کھاتے تو اسرائیلی کا لقمہ تو اپنی اصلی حالت میں ہوتا، جبکہ قبطی کا لقمہ اور پانی خون بن جاتا۔ بالآخر پھر وعدے ہوئے، دعا کی گئی، عذاب پھر ٹل گیا، مگر وہ گمراہی پر ہی قائم رہے۔ قرآن کریم نے انہیں بڑے عادی مجرم قرار دے دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرعونیوں پر وبائی امراض مسلط کیے۔ اس مرتبہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی جس میں ان کے 70,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ تاہم حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، لیکن اتنی آزمائشوں اور مسلسل وعدوں کے باوجود یہ قوم مسلسل عہد شکنی کرتی رہی۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ فرعون کے تکبر، غیظ و غضب، ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لہٰذا رب ذوالجلال نے ان کی دراز رسی کو کھینچنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، سورۃ طٰہٰ آیت 77 کہ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد، عورتوں اور بچوں سمیت 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے لے کر 9 محرم بروز ہفتہ غروب آفتاب کے بعد مصر سے بحیرہ احمر کے جانب روانہ ہوئے۔ فرعون جدید ہتھیاروں سے لیس اور 7 لاکھ سے زیادہ سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو، سورۃ شعراء آیت 61 تا 63۔ چنانچہ دریا پر لاٹھی مارنے سے 12 خشک راستے نکل آئے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دے دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ دریا میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا۔ دریا کے سب راستے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جواب ملا، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلاتا رہا، تو آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت بن سکے جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ تو یہ تھے فرعون پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے مختلف طرح کے عذاب۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ والی معلوماتی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔